بہت اہم فیصلہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل دیا ہے، اور اس اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جو کہ محسن اختر کیانی صاحب نے سنایا، یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے متعلق ہے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو کہ کافی عرصے سے گرفتار ہیں اور ان کا مقدمہ چل رہا تھا، اسلامی نظریاتی کونسل نے ان کے خلاف ایک فیصلہ بھی دے رکھا تھا، اور فیصلے کے مطابق ان کو مرتکب قرار دیا گیا تھا کہ ان کو یہ معاملات جو ہیں وہ دیکھنے نہیں چاہیے تھے، اور ان کو جو انہوں نے کچھ کہا تھا، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی، اس کے اوپر ایک بحث بہرحال موجود ہے۔ لیکن محمد علی مرزا جو تھے ان کے خلاف 295C کی FIR، یعنی کہ توہین مذہب توہین کی جو FIR تھی، اس میں کچھ کلمات کا جو حکم ہے، اور یہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی جو ہے اس کے انویسٹیگیشن ایجنسی نے یہ درج کروائی تھی، اور اس میں اس کے اندر جو میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتی، مگر ان کے جو انہوں نے کہا تھا اس کو، ان الفاظ کو، کہ یہ ان کو اس کے اوپر فیصلہ کیا گیا تھا اسلامی نظریاتی کونسل کا کہ یہ نقل نہیں ہونے چاہیے اور ان کو نہیں پیش کرنا چاہیے تھا، اور ادھوری بات کے ساتھ پیش کرنا چاہیے تھا، جبکہ ان کی کوئی انٹینشن نہیں تھی۔ وہ ایک کرسچن سے شادی کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ قرآنی آیات کا ذکر کر رہے تھے، لیکن اس کے اوپر جو ہے ان کے اوپر یہ کرائم ایجنسی کے اندر یہ فیصلہ، یہ رپورٹ ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ اب تک جو ہے وہ جیل کے اندر موجود ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس نے یہ کہا تھا کہ کفر کے یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں، مگر یہ بات ادھوری پیش کی جاتی ہے، لہٰذا یعنی جو جملہ انہوں نے پیش کیا اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی تھی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ایک لمبا چوڑا فیصلہ ہے کونسل کا، انہوں نے کہا کہ نیشنل جو سائبر ہے وہ اس نے دفتر کونسل کو جو بھیجا ہے اس میں یہ مراسلہ جانبداری کا تاثر دیتا ہے، کیونکہ مدعی کی طرف سے اپنے موقف کے حق میں جمع کیا گیا تحریری مواد اور فواتح اس کے ساتھ نہیں لگائے گئے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ فساد فی الارض کا نام دیا تھا اپنے فیصلے کے اندر، کہ مرزا انجینئر کا یہ جو بیان ہے یہ فساد فی الارض کو پھیلانے کے مترادف ہے اور باعث ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب جو کل فیصلہ آیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہے، اور اس کی جو نوعیت ہے وہ یوں بھی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس فیصلے کے متعلق جو ہے وہ باقاعدہ ایک جو تفصیلات ہیں وہ پیش کی تھیں، اور اس میں انہوں نے کافی جسے کہتے ہیں کہ ایک ایسا معاملہ جس کے اوپر بولا بھی نہیں جاتا، اور بہت سارے لوگ اس کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں، اس کے اوپر جو ہمارے بہت ہی زبردست محسن اختر کیانی صاحب جج ہیں، انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ سنایا، اور انہوں نے کہا کہ انجینئر جو ہیں وہ گستاخی کے مرتکب قرار دینے کے حوالے سے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو اسلامی نظریاتی کونسل کا جو فیصلہ تھا اس کو انہوں نے معطل کر دیا۔ 4 دسمبر تک اس اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے جو ہے وہ معطل رہے گی، یعنی 4 دسمبر تک انہوں نے اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ رائے کو معطل کرنے کا کہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 12 نومبر کا جو سماعت کا تحریری حکم نامہ تھا وہ بھی جاری کیا، اور اس میں آئندہ سماعت کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کی جو رائے تھی اس کو معطل کرنے کا بھی تحریر فرمایا۔ اس میں 4 دسمبر تک اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے معطل ہے، اور کہا گیا کہ حکم نامے میں کہا گیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کا حوالہ کسی عدالتی فورم پر نہیں دیا جا سکے گا، یعنی کہ ان کو اگر کسی ایسی عدالت میں چیلنج کیا جائے بشمول سپریم کورٹ کے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا جو کسی عدالتی فورم کے اوپر جو اسلامی نظریاتی کونسل کا فیصلہ ہے اس کو آپ نہیں ڈسکس کر سکتے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ کسی اختیار کے تحت FIA پولیس یا دیگر نظریاتی کونسل کی رائے دے سکتی ہے، یا یہ مطمئن کیا جائے یا کریں، اور کہا کہ خیال رہے کہ اس کیس میں ڈاکٹر محمد اسلم خاکی نے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف جو تھا وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو سے متعلق اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کو چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کے بعد یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ جو انجینئر محمد علی مرزا ہیں ان کو ایک رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے گرفتار کیا گیا تھا، اور یہ کافی عرصے سے جیل کے اندر بند ہیں، اور یہ توہین مذہب کا معاملہ ہے جس کو کہ بنیاد بنایا گیا تھا، جس میں کہ انہوں نے اپنا جو ویلاگ کرتے ہیں یا اپنا جو ویڈیو بیان ہے اس کے اندر مبینہ طور پر کچھ ایسے کلمات ادا کیے جو کہ قرآن پاک کے تھے، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن کو جو ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ دیا تھا۔ اب یہ جو معاملہ یہ بہت سنگین ہے، اس کی وجہ یہ کہ مختلف جو لوگ ہیں وہ اس کو مس یوز بھی کر رہے ہیں۔ جو یہ معاملات 295C کے ہیں اس میں بہت سارے یعنی لوگوں کے اوپر الزام بھی لگا دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جس میں کہ مشتعل کیا جاتا ہے ہجوم کو، اور پھر ہجوم جو ہے وہ پھر خود انصاف جو ہے وہ لیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ عدالت میں جائے یا معاملہ جو ہے کسی اور طرح سے آئے۔ یہ ایک اس کو ظاہر ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ قانون نہیں ہونا چاہیے، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس قانون کے آڑ میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔